بارانی یونیورسٹی نے ایک پروقار تقریب کا آغاز کیا جس کی صدارت وفاقی وزیر احسن اقبال نے کی۔ زرعی ترقی کے پیش نظر حکومت مختلف اقدامات اٹھا رہی ہے جس میں زیتون کی پیداوار اور عالمی منڈیوں تک رسائی بھی کی جا سکے گی۔ سر، یہ جو بھی آپ ورک شاپ کا ابھی انوگریشن کیا ہے اس کے متعلق بھی بتائیے، اور حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے زرعی پیداوار اور ترقی کے لیے؟ دیکھیے، آج کے جو ہمارا وزٹ ہے اس میں 3 ہم نے کام کیے ہیں۔ ایک تو نئے زیتون کا پروجیکٹ لانچ کیا ہے جو ویژن 2025 کے تحت 2 ارب روپے سے زیادہ ہے، جس سے ہم 50,000 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر زیتون کی کاشت کریں گے۔ اس کا مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر زراعت میں ویلیو ایڈیشن کی جائے اور نئے سیکٹرز لے کر آئے جائیں جس سے ہم کثیر زر مبادلہ بچا سکیں۔ اس وقت ہمارا جو خوردنی تیل کی ضرورت ہے اس میں ہم 25% خود پیدا کرتے ہیں، باقی باہر سے اربوں ڈالر کا درآمد کرتے ہیں۔ تو زیتون کی ملک میں پیداوار بڑھانے سے ایک صحت مند تیل پاکستان کو ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے آج ایگریکلچر انجینئرنگ کالج کی بھی ابتدا رکھی ہے۔ یہ ان 38 منصوبوں میں سے ہے جو 4 صوبوں میں ہائر ایجوکیشن کے پچھلے 2 سالوں میں منظور کیے گئے ہیں۔ سر، آپ کی ابھی نئی ایک جدید ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا افتتاح بھی ہوا ہے، گراؤنڈ فیکلٹی آپ کی بنی ہے، اس کے بارے میں؟ یہ میگا پروجیکٹ اس کی ہسٹری کا، اس یونیورسٹی کا 750 ملین کا انہوں نے پروجیکٹ دیا ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف سائل واٹر پروسیسنگ، ہم وہ چیزیں جو آج کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کا مینگو آ رہا ہے تو اس کو پروسیس کیسے کرنا ہے، آپ کا آئل آ رہا ہے اس کو کیسے پروسیس، ساری ویلیو ایڈیشن وہ کرتی ہے ایگریکلچر انجینئرنگ فیکلٹی۔ میں اس گورنمنٹ کا احسن اقبال کا خاص کر مشکور ہوں۔ اٹلی کی دیگر یونیورسٹیوں کے تحت ورک شاپ بھی منعقد کی گئی جو کسانوں اور زمینداروں کو جدید آلات، کھاد اور زرعی مشوروں سے زراعت کے نت نئے طریقہ کار بھی سمجھائے گی۔ You are from the ministry, Italian ministry, and would you like to say about the government to government relationship in the field of the agriculture? Let me tell you that agriculture has been traditionally the very link for technical cooperation between Italy and Pakistan. You may still find some of these old Fiat tractors that are working in your country fields. Italy has promoted agricultural mechanization here in the 80s. And it has produced in its very beginning a major effort with this crop maximization program, a very, very important undertaking for modernization of agricultural practices in Pakistan. I would like to ask you, you've come from Italy and the government to government collaboration in the field of olives. What do you think about that? Okay, we came from Italy because we have this very important collaboration financed by the Ministry of Foreign Affairs about the water management in here, agricultural water management in Pakistan. And of course, olive trees is one of the major focus for us. My institute has the largest collection of olive trees variety in the world. So all this expertise can be used to improve the quality of the olive growing here in Pakistan. And also we can increase could give a contribution, very valuable contribution of the technology of producing extra virgin olive oil. Would you like to tell me about irrigation and olive growing in your country and your look in Pakistan? Yes, in order to have a successful production and to have a good income for the farmers, at least in areas with a long dry period during the summer, you have to irrigate. So irrigation may affect positively the production of olives, especially during the critical stages. A critical stage, for example, is during flowering and fruit setting, which is in the period of May-June. ریسرچرز پوٹوار کی زمین کو زیتون کی کاشت کے لیے موزوں سمجھتے ہیں اور پانی کی فراہمی سے زراعت کی کاشت اور پیداوار میں اضافے کا امکان ہے۔ زیتون کی کاشت کو جدید ٹیکنالوجی سے پیداواری سطح پر لانا حکومت کے ویژنز کی عکاسی کرتا ہے اور بدلتے ماحول میں پانی کی فراہمی کو بہتر بنانا حکومت کی ترجیحات میں سے ایک ہے۔ ندا سجاد سرور، PTV نیوز، راولپنڈی۔